ہم نے ایک دفعہ عجیب تماشا دیکھا. ہمارا ایک دوست تھا, حافظ عبد الغفور اس کا نام تھا. وہ قرآن پاک کا عاشق تھا. ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا, چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا. کالج کے اندر بھی, ہاسٹل میں بھی, ہر وقت. بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا. عاشق قرآن بچہ تھا. ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے تو عصر کے بعد ہاسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگا ہوا تھا پلاٹ میں, تو وہ حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آنکھیں بند کر لیتے تھے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے, وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اچانک ایک لڑکے نے چیخ ماری. دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے وہ دیکھو سانپ. اللہ کی شان دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے. اب جب ہاسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے, خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں. ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے, حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ سانپ جو ہے وہ ہل رہا ہے ان کے سامنے. لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب. وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, بس پڑھتا جا رہا ہے. سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا, ہمارے سامنے سانپ نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا. اللہ کی شان. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا, کیونکہ سانپ تو مکلف نہیں نہ ہوتے, اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا. تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن سننے کے لیے جن آ جاتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ, قرآن سنو. انا سمعنا قرآنا عجبا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا. یہ توفیق ایک نعمت ہے, اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اب تو دن بھی چند رہ گئے پیچھے, اس میں ہمت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے. جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا, ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے, قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے. یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا. ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی. پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ ان کا بھائی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ, اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائیں تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں. اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں, نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے, ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں, اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں. تو سننے والا بڑا حیران ہوا, آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں, پریشان ہونے والی بات نہیں, یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو, اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا, اس کا ثواب مجھے دے دو. وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے. آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا. مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے, کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا. مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے.
اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب تک سانس ہے. نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو آج. جب تک سانس ہے تب تک جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. ہم زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. جو مرضی ہم جو ہے نا عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا, چونکہ سانس ابھی موجود ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ, پھر آخری عشرہ, اور پھر اعتکاف کی کیفیت, یہ اللہ ہی نے سبب